الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، اس کا یہ ایک ٹکڑا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بھلی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، چپ رہے، نہ بولے. یہ حدیث پڑھنے کے بعد اور آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد میں صرف ایک اخلاقی اور سماجی برائی کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ہیں تو اس کے اندر بہت سارے دروس، بہت سارے فوائد، بہت سارے نکات، لیکن میں صرف ایک مسئلے کی طرف اشارہ کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، عام ہوں خاص ہوں، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ہم اس کا خیال نہیں کرتے. اور جب خیال نہیں کرتے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اور کتنا یہ گھاتک ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی کسی آدمی کے کیے کرائے کام پر پانی پھر جاتا ہے، کسی کی خوشی کافور ہو جاتی ہے، اور کسی کے دل کو کتنا ٹھیس پہنچتی ہے یہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے، جب ایک انسان کوئی اچھا کام کرے اپنے حساب سے اور وہ آپ کے حساب سے وہ بہتر نہ لگے تو اس پر ڈائریکٹلی خراب ہونے کا، برا ہونے کا، بے فائدہ ہونے کا یا غلط ہونے کا کمنٹ اور تنقید فوراً نہ کر دیا کریں، حساب سے بولا کریں. کسی کے کسی عمل پر اگر اس پہ شرعی کوئی مسئلہ نہ ہو تو ایک بارگی کوئی حملہ نہ کر دیا کریں. اگر آپ کو وہ چیز اچھی نہ بھی لگے تب بھی آپ کو اگر بتانا ہو تو ایک کوئی مناسب ڈھنگ ہو، مناسب موقع ہو، مناسب الفاظ ہوں جس سے اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، جس سے وہ اس چیز سے یا اس عمل سے بددل نہ ہو. اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ محترم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرن، اچھی بات بولو یار. اور اگر اچھی بات بولک جذبہ نہ پاؤ تو چپان رہو، نہ بولا کرو. تو براہ کرم جب بھی کوئی کمنٹ کریں تبصرہ کریں اور کبھی کوئی اپنا اوپینین پیش کریں یا اسی طرح سے کوئی اس پر تنقید ہی کریں تو الفاظ ایسے ہوں اور انداز ایسا ہو کہ اگر وہ بات اس کے کان تک ڈائریکٹلی پہنچے یا انڈائریکٹ پہنچے، کم سے کم اس کی دل آزاری نہ ہو. اور اگر اس نے کسی خاص جذبے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وہ کام کیا ہو اور آپ نے کہ اس جملے کی وجہ سے اس کی پوری جذبات پر پانی پھر جائے، اس کی خوشی پر پانی پھر جائے اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچے. میں آپ کو چھوٹی مثال دے دوں. ایک آدمی کسی کی دعوت لیتا ہے، اس نے سارا اہتمام کیا ہوا ہے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے، کھانے پینے، ہین تین، پھل فروٹ، مٹھائی شٹھائی. حقیقت یہ ہے کہ جس نے یہ انتظام کیا ہے وہ کے خلاف نہیں سننا چاہتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، ایسی چبھن ہوتی ہے جس کا اس کے پاس بیان کے الفاظ نہیں ہوتے. مان لیجیے کھانے بھی میز پہ بیٹھ گئے ہیں، اللہ کے بندے اس نے جو پیش کر دیا ہے بسم اللہ کر کے کھا لو. اور میں کہتا ہوں اس کو کوسنے کے بجائے اپنے آپ کو کوسو یار. اگر کوسنا ہی ہے، آپ کے مقدر میں اگر وہ اچھے والا ہوتا تو وہ لا کر کے پیش کرتا. آپ کے مقدر میں وہ چیز نہیں تھی. کر شکر ادا کرو کہ وہ آپ کے بلائش اپنے دسترخوان پہ. اللہ کا توفیق دین، توفیق پر اس کے لیے آپ بدھائی والے الفاظ بولو، مبارکباد دو، دعا کرو کہ کرتی. تو کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ایسا کمنٹ نہ کیا کرو جیسے آدمی کا حوصلہ پست ہو جائے، دل ٹوٹ جائے. ایسی بات نہ بولک جائے. بات ہے بہت ساری لیکن بس